خلیفہ اول بلا فصل حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آج کی محفل خصوصی طور پر ہم نے جو ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں رکھی تھی. 11ویں شریف میں ہمارے جو پروگرام ہوتے ہیں اس میں کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو بزرگ ہستیاں ہیں جن کے ایام آتے ہیں کوشش یہ کرتے ہیں کہ ان کے ذکر کیا جائے, ان کے فضائل بیان کیے جائیں. اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی شان تو ایسی ہے کہ تمام کے تمام انبیاء کرام کے بعد سب سے افضل ترین ہستی ہے. اور ان کے فضائل کون بیان کر سکتا ہے؟ قرآن حکیم فرقان حمید نے ان کے فضائل اتنے قدر سے بیان کیے, احادیث کریمہ میں ان کے اس قدر جو ہے فضائل, اسلام کے لیے ان کی قربانیاں, ان کی خدمات آپ کسی بھی موقع پر دیکھیں تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر موقع پہ آپ کو نمایاں نظر آتے ہیں. اور جو خطبے میں نے آیت مقدسہ تلاوت کی ثانیہ نہیں رما فی الغار, تو یہ تو ایسا عظیم واقعہ ہے, عشق و محبت کی ایسی داستان ہے کہ یہ روئے زمین پہ کبھی نہ پہلے دیکھی گئی تھی اور نہ قیامت تک دیکھی جائے گی. ہجرت کا یہ واقعہ اتنا زبردست واقعہ ہے کہ کسی نے کبھی کسی سے اتنی محبت کی نہیں اور نہ کبھی کسی کے لیے اتنی قربانیاں کسی نے دی. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ دیکھیں تو صحیح کہ غار ثور پر کس انداز میں لے کے جا رہے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کاندھوں پہ سوار کیا اور پیچھے جاسوسوں کا ایک گروہ آپ کی تلاش میں, اور اس وقت کی جاسوسی بھی بڑی زبردست ہوتی تھی. لوگوں کے قدم دیکھ کے وہ نام بتا دیتے تھے کس کے قدم ہے. تو پنجوں کے بل جو ہے اس پہ آپ چل رہے ہیں غار ثور پر. اب غار ثور پر آپ جائیں تو جو لوگ جا چکے ہیں ان کو پتہ ہے کتنا مشکل راستہ ہے اور کتنے مشکل ترین جو ہے وہاں بڑے بڑے پتھر ہیں. اور اب غار ہیرا کا راستہ تو پھر بھی بہت آسان ہو گیا, سیڑھیاں بن گئی, لیکن غار ثور تو ابھی بھی بہت مشکل ہے. کچھ راستہ صحیح ہے لیکن اوپر جا کے تو تقریباً جو ہے آپ کا 1.5 گھنٹے سے پونے 2 گھنٹے تو بس کے اوپر جانے اور پنجوں کے بل چل رہے ہیں. اب آپ دیکھیں اتنا کٹھن راستہ اور اس طرح طے کرنا, یہ عشق و محبت کی ایک ایسی لاجواب داستان ہے کہ اس کی کوئی مثال ہی نہیں سکتی. پھر آپ دیکھیں غار ثور میں جب آپ جاتے ہیں تو غار ثور میں جانے سے پہلے آپ اپنے آپ کو جو ہے پہلے اندر پیش کرتے ہیں, اپنے کپڑے پھاڑ کے سارے سوراخوں میں لگا دیتے ہیں. پھر وہاں سانپ کے ڈسنے کا بھی واقعہ ہوتا ہے اور یہ ایسا ہے کہ اپنی جان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پہ آپ نے قربان کر دی. اور پھر آپ کے صاحبزادی حضرت اسماء بنت ابو بکر, آپ دیکھیں ان کی بھی کسی لاجواب قربانی. 3 دن تک جو ہے وہ کھانا لے کر جاتی ہیں اس غار ثور میں جہاں پہ مردوں کو جانے میں پونے 2 گھنٹے لگتے ہیں بڑی مشقت کے ساتھ. تو حضرت اسماء وہ 3 دن تک کھانا لے کر اوپر جاتی ہے اور بکریوں کو چراتے ہوئے جو ہے وہاں جاتی ہیں تاکہ کسی کو شک بھی نہ ہو, اور وہاں پر کھانا دے کر آتی ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ جتنے لوگوں نے مجھ پر احسان کیا سب کا بدلہ میں نے چکا دیا. ابو بکر کا بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی پورا کرے, ان کا بدلہ پورا نہیں کیا. اور سرکار نے فرمایا کہ جتنی ان کے مال سے مجھے فائدہ پہنچا کسی کے مال سے فائدہ نہیں. غار ثور کا واقعہ دیکھیں پھر آپ جو ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال ظاہری کے بعد جو درپیش چیلنجز ہیں ان میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو دیکھیں کیسی انہوں نے قیادت کی. ایک حاکم کو کیسا ہونا چاہیے, ایک قائد کو, ایک لیڈر کو کیسا ہونا چاہیے, صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی سیرت سے سیکھیں. اتنے زبردست آپ کے سامنے چیلنجز ہیں. ایک طرف حضرت اسامہ کا لشکر ہے جو واپس آ جاتا ہے, دوسری طرف جو ہے مرتدین ہے جو اسلام سے پھر جاتے ہیں, تیسری طرف زکوٰۃ کے منکرین پیدا ہو جاتے ہیں, چوتھی طرف وہ ایک بہت بڑا لشکر جو ہے یمامہ کے مقام پر کھڑا ہے جو مسلمہ کذاب کی سربراہی میں, اور وہ نبوت کا جھوٹا دعویٰ کر رہا ہے. بیک وقت 4 محاذ کھلے ہوئے ہیں اور چاروں کے چاروں ایسے محاذ ہیں کہ
کہ ان پر جو ہے بڑے سے بڑے لیڈر کی جو ہے ٹانگیں کپا جائیں، لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چاروں محاذ پر ایسا ڈٹ کر مقابلہ کیا کہ آپ نے تمام محاذ پر فتح حاصل کی۔ لیکن سب سے زیادہ آپ دیکھیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے زیادہ انہوں نے کس کے لیے قربانیاں پیش کی اور کس کے لیے سب سے زیادہ آپ نے جدوجہد کی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے لیے۔ جب وہ جھوٹا نبوت کا دعوے دار پیدا ہوا، اس نے اپنے لوگ تیار کر لیے اسلام کے خلاف، تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سب سے لائق کمانڈر حضرت خالد بن ولید کو کمان دی۔ خالد بن ولید جن کو کہا جاتا ہے سیف اللہ، اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار، جن کو کبھی بھی شکست نہیں ہوئی، کسی جنگ میں ان کو کوئی شکست نہیں دے سکا۔ جسم پہ آپ کے جو ہے بہت زیادہ زخموں کے نشان ہیں، تلواروں کے نشان ہیں، تیروں کے نشان ہیں، لیکن کوئی شکست نہیں دے سکا۔ تو اس لائق کمانڈر کو اس محاذ میں بھیجا کہ مسلمان کذاب کے لیے جو ہے اب سب سے بڑا کمانڈر بھیجا جائے، اور 10,000 کا لشکر، اس کا لشکر بھی بہت بڑا تھا، تقریباً 1,00,000 کا لشکر ہے، اور وہ جھوٹے نبوت کے دعوے دار، وہ جھوٹے کذاب جو ہے وہاں پر جمع ہے۔ تو سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر نے اس کو شکست سے پاش دی، اور اس میں ایک حضرت وحشی تھے جنہوں نے اسلام لانے سے پہلے، اسلام قبول کرنے سے پہلے حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا، ان کا کلیجہ جو ہے نکالا تھا، اتنی اذیت سے ان کو تکلیف دی تھی۔ جب وہ مسلمان ہو جاتے ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرماتے ہیں کہ آپ کا اسلام قبول ہے، لیکن آپ سامنے نہیں آئے کریں، آپ کو دیکھ کر چچا جان آ جاتے ہیں، اتنی بے دردی سے ان کو شہید کیا گیا تھا۔ تو آج جنگی یمامہ میں حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اس جمع بردی سے لڑتے ہیں کہ مسلمہ کذاب کو قتل کرنے والے وہی ہیں، حضرت وحشی، اور انہوں نے قتل کرنے کے بعد ایک نعرہ لگایا، ایک اعلان کیا کہ مسلمانوں گواہ ہو جاؤ، جب میں مسلمان نہیں تھا تو میں نے دنیا کی بہترین ہستی امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا، آج میں مسلمان ہونے کے بعد اس کا کفارہ ادا کر رہا ہوں، اس دور کے سب سے بدترین شخص کو قتل کر رہا ہوں۔ تو صحابہ کرام کے نزدیک بھی سب سے بدترین شخص وہ تھا جس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی آ ہی نہیں سکتا، تو صحابہ کرام نے اس پر کوئی بات چیت نہیں کی، بلکہ اس سے جو ہے قتال کیا، اس سے جنگ کی۔ اس کا صرف ایک ہی حل ہے، اس سے کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے، اس سے جو ہے سمجھانے کی بات نہیں ہوگی کہ اس کو سمجھایا جائے، بلکہ اس کو قتل کیا جائے۔ جو ایسا جھوٹا جو نبوت کا دعویٰ کرے یا جو اس دعویٰ کرنے والے کی پیروی کرے، اس کو مانے اور اس کی حمایت کرے، وہ سارے کے سارے اسی میں شامل ہیں۔ جس طرح آج جو ہے قادیانی گروہ، مرزا قادیانی کو ماننے والے بھی وہی ہیں جو قادیانی تھا، تو قادیانی کی پیروی کرنا اسی طرح سخت جرم ہے جس طرح مسلمہ کذاب کی پیروی کی تھی۔ تو صحابہ کرام نے اس لشکر کو دھرم بھرم کر دیا تھا، جیسے ہی حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بدبخت کو قتل کیا، ان کا لشکر دھرم بھرم ہو گیا۔ اور آپ دیکھیں کہ اس کے بعد سے بہت سارے اس طرح کے جھوٹے نبوت کے دعوے دار پیدا ہوئے، ان کو مسلمانوں نے ہر دور میں ذلیل کیا، لیکن سب سے پہلے جو ختم نبوت کے محافظ ہیں وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ۔ یہ ان کا کارنامہ ہے کہ انہوں نے پوری امت کو یہ درس دے دیا کہ رہتی دنیا تک، قیامت تک اگر کوئی بھی جھوٹا نبوت کا دعوے دار پیدا ہو تو اس کو ذلت اور رسوائی کے ساتھ قتل کیا جائے، اس کے لیے کوئی بھی رعایت نہیں ہے، اس کے لیے کوئی ہمدردی نہیں ہے۔ اب یہ ہمارے حکمرانوں کو سبق سیکھنا چاہیے، ہمارے حکمران ان کو دیکھنا چاہیے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جھوٹے نبوت کے داعی کو کس طرح ذلیل و رسوا کر کے قتل کیا۔ اب جو ریاست مدینہ کا دعویٰ کرتے ہیں یا نعرہ لگاتے ہیں، ان کو سوچنا چاہیے کہ ختم نبوت پر جو ہے کس طرح حکمرانوں کو کام کرنا چاہیے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس طرح کام کیا۔ وہ لوگ آج جو یہ کہتے ہیں، اب ہمارا جو اس دور کا جو سلیکٹڈ وزیر اعظم ہے، یہ یہودیوں کا جو ایجنٹ ہے، اس کا کیا عقیدہ ہے؟ یہ کہتا ہے کہ قادیانی میری نظر میں کافر نہیں، اور صرف اگر کوئی ختم نبوت پر ایمان نہ لائے تو وہ کیا کافر ہو جائے گا۔ اس بدبخت کو جو ہے یہ بھی نہیں پتا
کہ جو ہے یہ تو اتنا بڑا کفر ہے کہ اس کے لیے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنا زبردست جہاد کیا. آپ دیکھیں غزوہ بدر سے لے کے اور جنگ یمامہ تک کے آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھیں مسلمانوں کی, جتنے مسلمان ٹوٹل غزوہ بدر سے جنگ یمامہ تک جتنے مسلمان جتنے صحابہ کرام ٹوٹل شہید ہوئے اس سے بڑی تعداد میں جنگ یمامہ میں شہید ہوئے, ایک ہی غزوے میں ایک ہی جنگ میں اس سے بڑی تعداد ہے. تو آپ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مسلمان جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پر کوئی بات آتی ہے تو پھر وہ نہیں دیکھتے, یا وہ کون ہے, حافظ قرآن ہے, عالم ہے, کتنے بڑے لیڈر ہیں, کتنے بڑے قائد ہیں, وہ کٹ مرتے ہیں. بہت بڑی قربانی دی صحابہ کرام صرف اس عقیدے کو بچانے کے لیے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا, اور یہ قیامت تک کے مسلمانوں کو سمجھا دیا. تو جس طرح صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہت سارے ایسے کارنامے ہیں جو سب سے پہلے انہوں نے کیا, سب سے پہلے خطیب, سب سے پہلے صحابی, سب سے پہلے جو ہے آپ کعبے میں جا کے نماز پڑھنے والے, سب سے پہلے اعلانیہ تبلیغ کرنے والے, اسی طرح سب سے پہلے تحفظ ختم نبوت کے داعی, اور سب سے پہلے جو ہے محافظ, یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ. تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی آپ ہسٹری اٹھائیں نا تو ان کی زندگی کے معاملات جو ہیں وہ عقیدہ اہل سنت کے بالکل مطابق, عقیدہ اہل سنت کے بالکل. آپ کا ایمان لانے دیکھنا, سب سے پہلے ایمان لائے تو آپ کس چیز پر ایمان لائے؟ حضور کے علم غیب پر ایمان لائے, حضور کے علم غیب کو دیکھ کر ایمان لائے. آپ ملک شام پہ تھے, بہت طویل واقعہ, بحیرہ راہب سے ملاقات ہوئی, اور وہ راہب بھی بڑا پرانا, بہت ہی بڑی عمر کا, اور اس کے عبادت خانے میں آپ کو رات گزارنی تھی. اس نے جو ہے اجازت دی کسی طرح. پھر اس نے کہا, پوچھا آپ کہاں سے آئے, کدھر سے آئے, تو آپ نے جب اپنا ساری ہسٹری بتائی, اس نے آپ کا نام پوچھا, والدیت پوچھی, تو وہ بہت کم کھڑا ہوتا تھا, وہ آپ کو دیکھ کر کھڑا ہو گیا. اس نے کہا کہ آپ وہ شخص ہیں جن کے بارے میں ہماری کتابوں میں لکھا ہے. جب نبی آخر الزمان اعلان نبوت فرمائیں گے تو سب سے پہلے آپ ایمان لائیں گے, اور آپ کی شان, آپ کی پورا حلیہ مبارک جو ہے وہ ہماری کتابوں میں لکھا. اس نے بہت سیدھا سے ایک کتاب نکالی, بڑی صندوق میں بند تھی تالے میں, وہ نکالی, ورق پڑھتا گیا, آپ کی شکل دیکھتا گیا, آپ کا حلیہ دیکھتا گیا. اس کتاب میں پورا حلیہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ. تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے, مکے میں واپس آئے, تو ابو جہل سے ملاقات ہو گئی. اس نے کہا کہ آپ کو پتہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے اعلان نبوت کیا ہے, ابھی انہوں نے دعویٰ کر دیا. آپ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ تو پہلے جو ہے وہ متاثر ہو کر آ چکے تھے, تو وہ خوش ہو گئے. پھر آپ نے فرمایا کہ اچھا صحیح ہے, میں بھی سفر سے آ رہا ہوں, بعد میں بات کرتے ہیں. سیدھے حضور کی بارگاہ میں آپ سے سوال عرض کیا کہ حضور آپ نبی ہیں؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ہاں میں اللہ کا نبی ہوں. اور ایک تو بات جب پوچھنا چاہیے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے حالات بتا دیے کہ ملک شام کے سفر میں کیا کیا واقعات آپ کے پاس پیدا ہے. پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا کہ ابو بکر بحیرہ راہب کی ساری باتیں بھول گئے کیا, کیا کیا باتیں ہوئی تھی, کیا کیا بتایا تھا, ابھی بھی میرے بارے میں پوچھتے ہو؟ تو اسی وقت انہوں نے یہ علم غیب دیکھا کہ میری جو گفتگو ہوئی وہ کہاں ہوئی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں شام میں ہوں, اور میرے ساتھ دوسرا کوئی بندہ بھی نہیں جو آ کے بتا دے, میں تو اکیلا تھا, اپنے قافلے سے بچھڑ گئے تھے. تو اب وہ ساری گفتگو بالکل جو ہے مین آپ نے بتا دی. تو وہ ایک دم آپ کا علم غیب دیکھ کر فوراً جو ہے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئے. تو دنیا کا جو پہلا شخص مسلمان ہوا جس کو صحابیت کا درجہ ملا, وہ حضور کے علم غیب کو دیکھ کر مسلمان ہوا. آج جو ہے لوگ ایسے ہی انکار کر دیتے ہیں حضور کے علم غیب کا. تو علم غیب کا عقیدہ ایسا ہے کہ جو سب سے پہلے صحابیت کے مرتبے میں فائز ہوئے وہ علم غیب کی وجہ سے ہوئے. اور یہ عقیدہ جو ہے ہمیشہ سے رہا ہے. بلکہ مسلمان کیا کافر بھی یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ اگر کوئی نبی ہوگا تو وہ غیب کی خبریں جانے گا, اور نبی کے معنی ہی یہی ہیں. اس
किसी ने आज तक तर्जुमा नहीं किया आला हज़रत के अलावा, लेकिन जो है नबी के मायने ही है ये, गैब की खबरें देने वाला।